حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ والتودد الی الناس نصف العقل وحسن السوال نصف العلم او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا، اور تینوں باتیں انتہائی قابل غور ہیں۔ انسان اگر ان 3 باتوں پہ عمل کر لے تو انسان کے بڑے سارے معاملات ویسے ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، فرمایا خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ انسان کی خوشحالی کا دار و مدار 2 چیزوں پہ ہے، ایک ہے کمانا اور ایک ہے خرچ کرنا۔ کمانا تو سب بندوں کو آتا ہے، لیکن خرچ کرنا یہ کسی کو آتا ہے۔ خرچ کرنا ہر بندے کو نہیں آتا، اور کمال کمانا نہیں ہے، کمال خرچ کرنا ہے۔ جس کو خرچ کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے اس کے بڑے سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ انسان کے لیے آدھی زندگی ہے۔ انسان کی ساری زندگی کے معاملات باقی ایک طرف، اور انسان کو اگر خرچ کرنے کے معاملات میں بہتری مل جائے، خرچ کرنا مل جائے کہ یہ خرچ کرنا کیسے ہے، کس انداز میں کرنا ہے، تو انسان کی آدھی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں معاملات کس طرح کے ہیں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے معاملات بڑے مشکل سے چلتے ہیں۔ کاروبار جب صحیح ہوتا ہے لوگ خرچے بڑھا لیتے ہیں، جب معاملات میں اونچ نیچ پیدا ہوتا ہے تو بڑے ہوئے خرچے کم نہیں ہوتے، کم خرچے تو بڑھ جاتے ہیں، اور کم خرچوں کو بڑھانا بڑا آسان ہے، لیکن بڑے ہوئے خرچوں کو کم کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ انسان پاؤں اتنا پھیلائے جتنی اس کی چادر ہے۔ اگر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لے گا تو کل کو اس نے پریشان ہی ہونا ہے۔ ایک بندے کی 1 لاکھ روپے آمدنی ہے اور وہ بندہ 1.25 لاکھ کا خرچہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان تو پھر اس نے زندگی میں ہونا ہی ہے۔ اگر آپ کی 1 لاکھ روپے آمدن ہے تو آپ 50,000 60,000 کا خرچہ کریں۔ آپ کو اگر خرچ کرنا نہیں آتا تو یہ کوئی دھنائی، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خرچ کرنے میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ چلے غربت کو ختم کرنے کا نسخہ بھی یہاں میرے آقا علیہ السلام نے دیا۔ ملا علی قاری مرکات میں وہ حدیث پاک لے کے آئے، غربت ختم کیسے ہوگی، تنگ دستی ختم کیسے ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ما عال من اقتصد، فرمایا جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ فرمایا جسے خرچ کرنا آ جائے اور میانہ روی، اسے پتا ہو کہ یہاں کتنا خرچ کرنا ہے، جسے خرچ میں میانہ روی نصیب ہو جائے، فرمایا وہ بھی کبھی غریب نہیں ہوگا۔ ہمیں خرچ کرنا ہی تو آتا نہیں ہے، اگر خرچ کرنا آ جائے تو فرمایا ہم بڑے سارے معاملات سے بچ جائیں۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، فرمایا لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل ہے۔ یہ ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا یہ آدھی عقل ہے، ہر بندے کی تاڑیں گرم ہی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ تلخ کلامی میں آج کل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جا رہا تھا، ہلکی سی موٹر سائیکل اس کے ساتھ ٹچ بھی ہو گئی نا، اس نے جناب ایک سانس میں کو 50 باتیں کرنی ہیں، اور پھر دوسرا بندہ وہ کہ میں برداشت کر جاؤں، وہ کہتا ہے برداشت کرنے کا تو مادہ کائنات میں آج نہیں ہے۔ او بھائی محبت بھی بہت بڑی چیز ہے، میں نہیں کہتا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ بیوی بڑی قریبی ہے نا، آپ ڈنڈے کے زور پہ بیوی سے چھوٹا سا کام کر کے دکھائیں، محبت کے ساتھ آپ جو مرضی اس سے کام لے لیں۔ بھائی ہر بندہ محبت کی بولی سمجھتا ہے جو ہمیں آتی نہیں ہے، ہر بندہ پیار کی بولی سمجھتا ہے جو ہم نے سیکھی نہیں ہے۔ آپ محبت اور پیار سے اگلے سے جو مرضی کروانا چاہیں وہ کر لیں۔ بیٹا جوان ہو جائے، آپ ڈنڈے کے زور پہ اسے کہیں نا سیدھا ہو جا، تو وہ بھی پیار کی بولی سمجھتا ہے۔ ہر بندہ پیار مانگتا ہے، ہر بندہ محبت مانگتا ہے۔ اگر یہ محبت کسی بندے کو مل جائے، ہاں محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منافقت کرنے لگ پڑیں، اللہ رسول کو ناراض کر کے آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے کسی سے منافقت کر کے کوئی کام اپنا نکلوانا شروع کر دے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ آپ کسی سے محبت کی اللہ رسول کی رضا کے لیے، لیکن محبت سے آپ اس سے کام لیں، پیار سے کام لیں۔ آپ پیار سے وہ کام لے لیتے ہیں جو نہ ہونے والا بھی کام ہے۔
آپ کبھی یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں، میں نے تو کئی بار کیا ہے، آپ پیار سے کسی سے کو کام لیں اور میں نے دیکھا ہے کام جب نکل جاتا ہے تو بندہ خود سوچتا ہے یار یہ بندہ کرنا نہ لگتا دن سی انہیں کر کے ملے ہے۔ یہ پیار کی بولی ایسی ہے، ہر بندہ پیار کی بولی سمجھتا ہے۔ اس جملے کو میرے آقا علیہ السلام کے ذہن میں محفوظ کریں۔ فرمایا لوگوں سے محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل ہے، عقل مند اور دانا بندہ محبت سے پیش آتا ہے۔ دوسرا بندہ تو تلخ کلامی کرے گا، غصے میں کام کرے گا۔ ایک بندہ اگر غصے میں ہے تو دوسرا بھی غصے میں آ جائے گا تو نتیجہ جھگڑے کی صورت میں نکلے گا۔ اگر ایک بندہ غصے میں ہے تو دوسرا پیار سے پیش آئے، یار وہ 4 جملے غصے میں بولے گا، آپ 5 جملے پیار میں بول جائیں، اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ جو محبت اور پیار سے پیش آنا ہے یہ انسان کا معاملہ بگاڑ سے معاملات بہتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی گرم ہے، ہم بھی غصے میں آ گئے تو جھگڑے کی صورت میں نتیجہ نکلے گا۔ تیسری بات جو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں فرمائی، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، فرمایا اچھا سوال یہ آدھا علم ہے۔ اگر کسی کو اچھا سوال کرنا آ جائے، فرمایا سمجھو یہ آدھا علم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے، بے مقصد سوال، لا یعنی سوال، جس کا فائدہ کوئی نہیں، جس کا نفع کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ لیکن با مقصد سوال نبی پاک علیہ السلام نے آدھا علم اس کو قرار دیا۔ اگر مجھے کسی مسئلے کا پتہ نہیں تھا مجھے شرمانا نہیں چاہیے تھا، مجھے دین کا مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں شرم ہے، شرم کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں شرم کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ ساری شرم ہے ہی دین میں، لیکن دین سیکھنے میں شرم کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ دین سیکھنے سے جو شرماتی نہیں ہیں، دین سیکھنے میں شرم نہیں ہے، اور ہمارے دین کے اندر بڑی حیا ہے، ہمارے دین کے اندر تو بڑی غیرت ہے۔ البتہ آپ کسی سے دین سیکھے تو اس میں بالکل شرم نہ کریں۔ مجھے ایک غسل کا مسئلہ نہیں آتا تھا، میں ساری زندگی شرماتا ہی رہا، میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اور مجھے اگر غسل کے فرائض نہیں آتے تھے، سنت طریقہ نہیں آتا تھا، مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا، مجھے جنازے کے فرائض نہیں آتے تھے، مجھے تیمم نہیں آتا تھا، مجھے بینکاری کے نظام کا نہیں پتا تھا، مجھے معاملات کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہے مجھے نہیں پتا تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ ایک زندگی بھر میری بات یاد رکھیے گا، آپ زندگی میں جب بھی کو کام کریں اپنے علماء سے رہنمائی لے کر یہ کام کیا کرے، وگرنہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، آپ کاروبار کرتے رہے، معاملات زندگی سر انجام دیتے رہے، علماء کو نظر انداز کر دیا، آپ یا تو حرام کام میں پڑ جائیں گے اور یا کسی گناہ کی دلدل میں جا کے دنس جائیں گے۔ ہمیشہ کو کاروبار کریں یا کو کام کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں اور پوچھیں کہ یہ کام کرنا شریعت میں ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ پرلے درجے کا حرام کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ جائز سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی عاقبت کو اندھیرے میں نہ ڈالیں، عاقبت کو خراب نہ کرے، اپنی عاقبت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ علماء تمہارے سہارا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں پتا تو اہل علم سے سوال کرو، سوال کر کے کام کرو گے تو زندگی میں بگاڑ کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے بگاڑ سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا۔ اور میں تو اگلے دن حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جب اللہ کا دیدار ہونے لگے گا کہ مخصوص مقامات میں جمعے کے دن سے مراد برکت والا ٹائم ہے، اور یہ جنتیوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ علماء کو پتہ ہوگا۔ جنتی علماء سے پوچھیں گے کون سا متبرک وقت ہے ہم جا کر اللہ کا دیدار کرے، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کا دیدار کرے۔ اور بھائی دنیا تو دنیا رہی، جنت کے اندر بھی لوگ علماء کے بغیر نہیں چل سکیں گے۔ تو جب جنت میں علماء کے بغیر نہیں چل سکیں گے، آج اگر کوئی دنیا میں چلتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا بگاڑ ہے۔ ہماری زندگی کا حسن ہمارے دین کے علماء ہیں، دین کے علماء کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ کبھی گناہوں کی دلدل میں نہیں دنستے۔ علم کا مقصد خود بھی گناہ سے بچنا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے، یہی صحیح علم کا مقصد ہے۔ اگر بندہ یہ مقصد پورا کرے وہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حدیث پاک میں عمل کرنے کی توفیق عطا